دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم چون مضمون ای باب در فاتحۃ المصادر مقدم شدہ است دری محل فرو گذاشتہ شد تا کتاب دراز نہ گردد۔ اس عبارت کو ایک بار پھر سے سمجھ لو، ترجمہ پہلے دیکھ لو۔ چون مضمون ای باب، جب اس باب کا مضمون در فاتحۃ المصادر مقدم شدہ است، فاتحۃ المصادر نامی کتاب میں پہلے گزر چکا ہے، دری محل فرو گذاشتہ شد تو اس جگہ چھوڑ دیا گیا ہے، تا کتاب دراز نہ گردد، تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے۔ ترجمہ تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا، مطلب بھی سمجھ لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر صاحب کتاب ایک شبہ اور ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ شبہ یہ ہے کہ آپ نے شروع کتاب میں یہ دعویٰ کیا تھا، کیا دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس باب میں یعنی باب اول میں ماضی، مضارع، امر نہیں اور اسم فاعل، اسم مفعول بیان کریں گے۔ یہ آپ کا دعویٰ تھا۔ کیا دعویٰ تھا؟ شبہ کیا ہے؟ صاحب کتاب کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم باب اول میں ماضی بھی بیان کریں گے، مضارع بھی بیان کریں گے، امر و نہی بھی بیان کریں گے، اسم فاعل، اسم مفعول بھی بیان کریں گے اور خاصیات ابواب بھی بیان کریں گے۔ لیکن جب ہم کتاب کو دیکھتے ہیں اور پوری کتاب کے اوراق کو ہم کھنگال کر دیکھتے ہیں اور اوراق الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں نہ اسم فاعل کا کوئی تذکرہ ملتا ہے، نہ اسم مفعول کا تذکرہ ملتا ہے، نہ فعل ماضی کا کوئی تذکرہ ہے، نہ فعل مضارع کا، نہ امر و نہی کا، اس اعتبار سے جیسا کہ باب اول میں دعویٰ کیا گیا ہے، سوائے صرف اس کے کس کے فصل پنجم میں جو باب کے خاصیتوں کو بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو یہ باب دوم کے فصل پنجم میں صفحہ نمبر کتنے میں تھا؟ یہ صفحہ نمبر 36 میں، باب دوم فصل پنجم صفحہ نمبر 36 میں ابواب کی خاصیتوں کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ باب اول میں جو آپ نے وعدہ کیا تھا ماضی، مضارع، امر و نہی، ان تمام کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اشکال سمجھ گئے؟ جواب سن لیجئے۔ کچھ اشکال میں کچھ یہ تو نہیں رہا نا؟ اچھی طرح سے اشکال سمجھ گئے نا؟ جواب سمجھ لیجئے۔ جواب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ہاں جناب والا، آپ کا اعتراض کرنا یا اشکال کرنا بالکل بجا ہے اور درست ہے کہ ہم نے جس طرح سے باب اول میں فعل ماضی، مضارع، امر و نہی، اسم فاعل، اسم مفعول کے بیان کرنے کا جو تذکرہ کیا وہ ہم نے اس کتاب میں بیان نہیں کیا، سوائے فصل پنجم باب کی خاصیتوں کے۔ ہم نے ایسا اس وجہ سے کیا، وجہ اس کی یہ بنی کہ ہماری ایک اور کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے فاتحۃ المصادر۔ تو فاتحۃ المصادر میں ہم نے ماضی بیان کیا، مضارع بیان کیا، امر و نہی بیان کیا، اسم فاعل، اسم مفعول کو بھی بیان کیا ہے۔ تو جب ہم نے یہ ساری بحثیں، ساری چیزیں فاتحۃ المصادر نامی کتاب میں بیان کر دیا ہے، یہ ساری باتیں وہاں گزر چکی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کتاب میں ان باتوں کو یہاں پر بیان کرنا یا ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ آپ سمجھ گئے؟ انہوں نے تو ضروری نہیں سمجھا، لیکن آپ اشکال اور اس کا جواب بھی سمجھ گئے نا اچھی طرح سے؟ فاتحۃ المصادر نامی کتاب ہے۔ اگر آپ کو یہ سب چاہیے، ماضی، مضارع، امر و نہی، تو فاتحۃ المصادر نامی کتاب میں دیکھ لیں۔ آپ کے پاس اگر یہ کتاب نہیں ہے تو صرف کی دیگر کتابوں میں دیکھ لیں۔ میزان الصرف میں آپ پڑھ کے آ رہے ہیں، منشیب میں آپ پڑھ کے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے تمرین الصرف، تمرین النحو، یا آسان صرف، یا آسان نحو، یا جو بھی صرف کی کتاب اردو، عربی اور فارسی میں آپ جانتے ہیں یا پڑھ کے آئے ہیں، ان تمام کتابوں میں یہ ساری بحثیں گزر چکی ہیں۔ اور اس کتاب میں ہم نے اس بحث کو اس لیے بھی نہیں کیا تاکہ کتاب بلا وجہ خواہ مخواہ لمبی نہ ہو جائے۔ سمجھ گئے نا اشکال اور جواب؟